الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے ہم سب یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی جناب خاص میں قبول و منظور فرمائے اور جو یہاں سنیں سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، بڑے بابرکت دن ہیں ذی الحج کے، اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہمیں نشست ملتی ہے کچھ بیان کرنے کی، کچھ سننے سنانے کی، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کی. یہ محض اس کا فضل اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم کچھ سیکھ کر چلے جائیں اور کچھ سن کر چلے جائیں، کچھ چیز دل میں اتار کر چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کے اللہ کے فضل سے تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسے ہیں ویسے چلے جائیں، نہیں کچھ لے کر جائیں. میرا بھی ایمان ہے جو یہاں آتا ہے بہت کچھ لے کر جاتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے یہاں فیض و برکات ہیں. میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں حضرت سیدنا و مولانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک کے حوالے میں مختصراً بیان کیا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا دماغ نہیں، ایسا قلم نہیں، ایسی کتاب نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کی شان بیان کر سکیں. ہماری زبانیں بند ہو سکتی ہیں، ہمارے قلم کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، ہمارے جو ہے علوم ان کی اختتام ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی ان جانثاروں کی شان ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو حضور کے تذکرے، حضور کی اہل بیت کے تذکرے، حضور کی صحابہ کرام کے تذکرے، یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک ہوتے رہیں گے. آج میں صبح جب میں نے کہ جمعے میں آج کیا بیان کیا جائے تو میں نے آیت کا انتخاب کیا، تو میں نے کہا چلو اسی کا ترجمہ اور تشریح وہ اپنے سامعین کو میں سناؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی ہر آیت نسخہ، ایک نسخہ کیمیا ہے. ہر آیت میں کامیابی ہے. ہر آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ میں تمہیں انسان بنانا چاہتی ہوں، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں ایسے ایسے سبق، ایسے ایسے بند و نصائح اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو کوئی آیت میں نے دی تو اس میں نے دیکھا کہ بہت بڑا علوم کا اور نصیحت کا سمندر ہے. وہ آیت، وہ ترجمہ سنو.
ترجمے کے بعد مختصراً میں تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو قسم کے خطاب فرمائے ہیں اپنی مخلوق کو۔ ایک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو فقط اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں۔ اور یا ایھا الناس جب کہتا ہے تو اس میں ماننے والے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور ایک حکمت والی کتاب آئی۔ لیکن جب کو اللہ پاک کوئی خاص بات بتاتے ہیں نا، کوئی خاص بات، تو پھر وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے رب ماننے والوں، میرے حکم کو تسلیم کرنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ تو یہ بڑا پیارا ایک انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ پکڑا کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ غور کریں، اللہ پاک نے چار چیزیں بیان فرمائی، چار چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک یا ایھا الذین آمنوا، ایمان۔ نمبر دو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ۔ اب جب ایمان اور تقویٰ آ گئے تو باقی تو کسی چیز کی کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ ایمان بھی، تقویٰ بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہ رہی۔ لیکن اللہ پاک دو اور چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلۃ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ پکڑا کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ پکڑا کرو، ایسے ہی نہ آ جانا، تمہارا دامن کسی کے دامن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں آگے جا کے انشاءاللہ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور میرے راستے میں کوشش کیا کرو، میرے راستے میں جہاد کیا کرو، جد و جہد کیا کرو، لعلکم تفلحون، پھر تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی۔ اب پہلی منزل جو اللہ پاک نے فرمایا ایمان، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ جب تک ایمان نہیں، اس وقت کا کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے، اقرار، جو زبان ہے میری زبان یہ صرف اقرار کرتی ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک ایک بڑا مضبوط نقطہ ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اس کے رسول پر، کسی کو پہچان لینا، کسی کو دیکھ لینا، اس سے ایمان نہیں ہوتا۔ اگر صرف دیکھ لینا یا جو ہے وہ پہچان لینا اگر یہی ہوتا تو یہ کافر لوگ حضور کو دیکھتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے کہ یہ کس قبیلے کے ہیں، کون ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دل سے مانتے نہیں تھے، دل سے مانتے نہیں تھے۔ قرآن پاک نے اس چیز کو بیان کیا ہے، یعرفون ہو کما یعرفون ابناءہم، کفار حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کافر لوگ، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ دل سے مانتے نہیں تھے، دل سے مانتے نہیں تھے۔ اس لیے تو حضرت حاجہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور آپ کے شہر کی کیا شان ہے، آپ کے شہر کی کیا شان ہے حضرت باجی بسامی کی؟ تو فرمایا کہ میرے شہر کو جو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، میرے شہر کو جو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور
پھر تو ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تو آپ کے شہر کی نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے زیادہ مقام ہے. تو حضرت ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جلال آیا, آپ نے فرمایا پوچھنے والے ابو جہل نے صرف دیکھا ہے مانا نہیں, بات بنتی ہے ماننے سے. فرمایا اس نے صرف دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے. کبھی وہ مان لیتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی. یہ تو اسے علم تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے, جانتے تھے کہ یہ کس کے بیٹے ہیں, کس قبیلے سے ہیں, لیکن وہ قبیلوں کے چکر میں رہے. لیکن جنہوں نے مانا انہوں نے کہا نہیں یہ محمد بن عبداللہ تو ہے لیکن محمد رسول اللہ ہے. یہ وہاں سے آئے ہیں اور خاص آئے ہیں. تو جنہوں نے محمد رسول اللہ کہا وہ صحابی بن گئے. جو اس چکر میں پڑے رہے محمد بن عبداللہ تو ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئی. اس کی ہزارہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو فرمایا کافر لوگ بھی, لیکن اللہ کا فرماتے آمنوا باللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول پر دل سے ایمان لاؤ. اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک علم علم علی اللسان, ایک علم وہ ہوتا ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے, اور ایک علم العلم بالقلب, ایک علم وہ ہوتا ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے. پہلا علم جو ہے وہ حجت ہے, وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, لیکن اصل علم وہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, دل کا پڑھتا کوئی کوئی, وہ جو دل کا کلمہ ہے نا اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں. ایمان کی حیثیت بھی کوئی نہیں. چھوٹی سی بات پر قسم اٹھا لی, مجھے خدا کی قسم, مجھے فلاں, اپنے ایمان کو فروخت کر دیا. تو ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو نہ انسان متقی ہوتا ہے, نہ وہ رب تک کوئی پہنچنے کا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے, نہ کوئی مجاہدہ کام آ سکتا ہے جب تک ایمان نہ ہو. یہ ایمان وہ نعمت ہے جس کے لیے سرکار نے طائف کی وادیوں میں اپنا آپ لہو لہان کروا دیا. ایمان وہ نعمت ہے جس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سختیاں برداشت کی. ایمان وہ نعمت ہے جس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا. سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ. اور ایمان وہ نعمت ہے جس کے لیے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر سلایا جاتا, لٹایا جاتا اور کہا جاتا کہ اس ایمان کو نکالو. تو آپ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. اس ایمان کو اللہ پاک کی طرف فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ وہ ایمان ہے جو حضور کے خاندان نے میدان کرب و بلا میں جس ایمان کو تحفظ دیا تھا, جس کے لیے حضرت مسلم بن عقیل نے, جس کے لیے شہزادگان مصطفیٰ نے اس تپتی ہوئے صحرا میں اس ایمان کی لاج رکھی جس ایمان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان فرما رہے ہیں. ایمان تو معمولی چیز نہیں ہے. یہ داستان حرم کعبہ سے شروع ہو کر کربلا کے میدان پر آ کر ختم ہوتی ہے. غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. ابتدا ہے اس کی اسماعیل, انتہا اس کی حسین. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے یہی فرمایا. آپ نے فرمایا یا پروردگار عالم, میرا سب کچھ جو میں نے قربان کر دیا ہے مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے اس چیز کی پرواہ ہے کہ تو میرے ایمان کو سلامتی عطا کر. ایمان محفوظ ہو جائے. ایمان کو تو یہ ایمان جو ہوتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھا کرے. یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ ایمان ہی وہ دولت ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی ہے اس میں بھی ایمان نہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے نوح لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا تیرا اہل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں ایمان نہیں. یہ تم پر ایمان نہیں لایا. تیری بیوی نہیں ہے. کیوں؟ یہ تم پر ایمان ہی نہیں لائے, دل سے مانا ہی نہیں. یہ صرف سمجھتی رہی کہ یہ میرے شوہر ہے, یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی محروم رہ گئی, ساری زندگی سمجھ کر یہ میرے شوہر ہے.
لیکن سمجھ نہ سکی کہ یہ اللہ کے نبی. تو ایمان اتنا مضبوط تعلق ہے جو ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح ملاتا ہے کہ مانو دل سے آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو دل سے مانو. دل سے تو پہلی منزل ایمان ہے. اب ایمان کے کچھ تقاضے، بڑے تقاضے ہیں. ایمان قربانی مانگتا ہے. ایمان جو ہے وہ تمہارے شب و روز کی تکلیفیں وہ تمہیں دیتا ہے، پھر جا کر تمہارے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے. یہاں حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں آپ گرفتار ہو گئے روم کے بادشاہ کے ہاتھوں. تو وہ بادشاہ عیسائی تھا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پکڑے گئے تو اس نے آپ کو لالچ دی، کیونکہ آپ قائد تھے، لیڈر تھے، سپاہ سالار تھے. اس نے لالچ کا عبداللہ آپ اگر عیسائیت کو قبول کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دوں گا، سلطنت بھی آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ میری شرائط مان لیں. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جو چیز اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن ایمان کا نور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی اسے باہر نہیں نکال سکتا. اس نے آپ کے سامنے کئی لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی لگا دیا، ان کے ساتھ قلم کر دیے کہ کس طرح دل نرم ہو جائے. جب ان کی باری آ گئی، ان کا ساتھ قلم ہونے لگا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو عیسائی بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حذیفہ گھبرا گئے ہو، موت کو دیکھ کر گھبرا گئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا عیسائی تو کیا سمجھتا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی محفلوں کو جو ہے وہ پایا ہے. ہمارے دل میں ایمان وہ نہیں کہ موت کو دیکھ کر ڈر جائیں، مصیبت کو دیکھ کر ڈر جائیں. سوکھے سوکھے ویلے نار کے اوکھے اوکھے نہ سکے. فرمایا نہیں، فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ پروردگار ایک ہی جان ہے جو تیری بارگاہ میں جا رہی ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو بار بار تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا. تو فرمایا کہ عبداللہ بن حذیفہ آپ نے فرمایا پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حق عیسائی بادشاہ تک گیا. اس نے کہا عیسائی تو کیا سمجھتا ہے، ایک اور وہ ہے جو میں نے تیرے پاس بھیجی ہے، وہ بھی تیرے سامنے بکیں گے نہیں، اور اگر تو نے ان کو چھوڑا نہ تو پھر ایک ایسا لشکر آئے گا جو موت کا جو ہے وہ پروانہ لے کر آتا ہے اور کوئی چیز انہیں شکست نہیں دے سکتی. ایمان ایسا اپنے اندر پیدا کریں کہ اندھیرا ہو، اجالا ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ دیا روشن رہے، یہ دیا روشن رہے. ایمان سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، یہ سب سے بڑی دولت. دوسری تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بڑے اس میں چیزیں تھی جو میں نے بیان کرنی تھی. بہرحال دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کر. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے. دل میں ڈر نہ ہو تو ظاہری طور پر ڈر سے کیا فائدہ. اصل جو تعلق ہے وہ خشیت اور تقوی کا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد ذیشان ہے، آپ نے فرمایا لوگوں جلوت تو ہر ایک کی ٹھیک ہوتی ہے، جلوت ہر ایک کی ٹھیک ہوتی ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے بڑا ٹھیک ہوں، آپ میرے سامنے ٹھیک ہیں، مووی بن رہی ہے، ہر کوئی ٹھیک نظر آتا ہے. فرمایا جلوت ہر ایک کی ٹھیک ہوتی ہے، لوگوں اپنی خلوت کو ٹھیک کر لو. ظاہر ہر ایک کا ٹھیک ہوتا ہے، اپنے باطن کے اندر تقویٰ بھی دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. فرمایا جلوتیں ہر ایک کی ٹھیک ہوتی ہیں، اپنی خلوتوں کو ٹھیک کر لو. اور جس کی خلوت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. تو فرمایا جلوتیں درست نہ رکھو، اپنی خلوتوں کو ٹھیک کر لو. جب تنہائی کو پہنچو تو اس وقت اپنے پروردگار سے اس وقت اپنے پروردگار سے جو تو خشیت پیدا کرو، خشیت، تقویٰ، زہد، اس طرح کہ جب تم تنہائی میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو. تو اپنے معاملات کی کس وقت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک نسخہ اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی معاملہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا
خوف اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے، ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ جب یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، قبر کھودی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ عشاء کے بعد قبر پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ تو ہی میرا آخری ٹھکانا ہے، تو ہی میرا آخری ٹھکانا ہے۔ پھر اپنی غلطیوں کو یاد کرتے، پھر اپنی غلطیوں کو یاد کرتے، فرماتے کہ تو یا تو میرے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا دوزخ کے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ روزانہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا کو حساب دینا ہے، خدا کو حساب دینا ہے۔ تو یہ چیز آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی، اور جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو خود بخود انسان غلطیوں سے بچ جاتا ہے، غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طالب علم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے وہ تیاری کرتا ہے، اور جب وہ تیاری کرتا ہے تو پھر امتحان کی فکر کوئی نہیں ہوتی، امتحان کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس کو پتا ہے کہ امتحان دینا ہے تیاری نہیں کرتا تو پھر اس کو تو فکر لگتی ہے، اور پھر امتحان کا رزلٹ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جو تیاری کر کے بیٹھے ہیں امتحان کی بھی فکر ہے، ہر شب و روز دن رات وہ امتحان کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ان کا امتحان بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ہر معاملے میں یہ غور کیا کریں کہ ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی یہی شان تھی، جب رات ہوتی تو کیا ہوتا کہ رب کے حضور سجدہ گناہ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ وہاں بڑا پیارا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ حضور کے صحابہ کرام کس طرح اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تقوی اور خشیت کا پیکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہمیشہ رہی کہ میں معاملات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں، لیکن میری خواہش یہ کبھی پوری نہ ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے یہ کرنا چاہا، میں گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا، اور گھر کا آدھا سامان گھر میں، گھر کا آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر کا سارا سامان ہی لے کر آ گئے، وہ بھی خواہش پوری نہ ہوئی۔ پھر ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جب حضور کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلیفہ بن گئے، تو مدینہ پاک میں ایک بڑی عورت رہتی، میں نے دیکھا تو بوڑھی عورت ہے، نبینا ہے، تو اس کے گھر کی صفائی کون کرتا ہے، اس کو کھانا کون دیتا ہے، اس کا پانی کون بھرتا ہے، معذور ہے لیکن یہ خوش باش بیٹھی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ مائی صاحب آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ رات کو ایک مسافر ایک آدمی آتا ہے، مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، مجھے میرا پانی بھر جاتا ہے، میرے کپڑے بھی دھو دیتا ہے، میری جھونپڑی کو صاف بھی کر دیتا ہے، بس نظام چاہ رہا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ چلو یار آج رات دیکھتے ہیں کہ مدینہ پاک کی اس بوڑھی عورت کا کون نگہبان ہے، سر کو فرشتہ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اونٹ لگا کر جو ہے وہ اندھیرے میں بیٹھ گیا، دیکھا کہ ایک نقاب پوش آئے، اندر داخل ہوئے، بڑھیا کا حال پوچھا، اس کی پاؤں دبائے، پانی بھر کر لائے، کھانا پیش کیا، گھر کی صفائی کی، اور پھر اجازت لے کر باہر آ گئے تو میں نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اے خوش قسمت انسان، جس بڑھیا سے ہم غافل ہیں، تو کون ہے جو اس بڑھیا کا آ کر پتہ لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اب خاموش ہو گیا، وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عمر تو کبھی بھی صدیق سے آگے بڑھ نہیں سکتا، تو کبھی بھی صدیق سے آگے، یہ ہے متقوی والی باتیں، خدا سے ڈرنا کہ مملکت پر بیٹھے ہوئے ہیں، سربراہ بنے ہوئے ہیں،
لیکن ایک مدینہ کی نبینا عورت کا بھی اس قدر فکر ہے کہ اپنا کو وزیر مشیر نہیں لگایا، خود ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اب آپ کا جب وقت گزر گیا نا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پتہ کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو میں نے کہا عمر چلو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں جو یار غار دیتا ہے۔ پتا کیا کہ بڑھیا زندہ ہے، بڑھیا زندہ ہے۔ آپ اسی طرح نکاح اوڑھ کر رات کو تشریف لے گئے، مائی صاحبہ سے حال پوچھا۔ اب مائی صاحبہ جو ہے ان کا پانی بھر کر لائے، ان کا جو ہے وہ کھانا ان کے لیے ان کے گھر کی صفائی کی، جو کھانا لائے تھے لقمہ توڑا اور اس بوڑھی مائی کے منہ میں رکھ دیا۔ جب بوڑھی مائی کے منہ میں رکھا تو کیا ہوا کہ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور چیخیں نکل گئی۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کیا ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے؟ کیا ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھیا تو نابینا ہے، تجھے تو نہیں پتا کہ ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے، کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا میں عمر ہوں، میں خلیفہ بنا ہوں۔ فرمایا ابو بکر جب مجھے کھانا کھلاتا تھا تو پہلے اپنے منہ میں کھانا نرم کر کے مجھے کھلاتا تھا، پہلے اپنے منہ میں کھانا نرم کرتا اور نرم کر کے چبا کے میرے منہ میں ڈالتا، تو نے ایسے ہی میرے منہ میں ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ عمر تو کبھی بھی یار غار سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ باتیں ہیں، وہ خشیت اس طرح پیدا ہوتی ہے، معاملات اس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور تیسرا سبق اللہ پاک نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پڑھو، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پڑھو۔ محدثین کرام نے اس کی دو معنی بیان کیے کہ رب تک پہنچنے کے وسیلے جو ہیں وہ دو طرح کے، یا تو اللہ کے بندے ہیں یا پھر اعمال ہے، یا پھر اعمال ہے۔ یہاں مجھے بڑا ایک خوبصورت واقعہ یاد آیا۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شیخ مدینہ تھے اور ان کا سارا وقت مدینہ پاک میں گزرا اور جنت البقیع میں ہی دفن ہے، جنت البقیع میں ہی دفن ہے۔ اور حضرت شاہ مرزا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں، شیخ بھی، مدینہ پاک میں وصال ہوا، جنت البقیع میں ہی دفن ہے۔ تو آپ مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے، مختلف علماء کرام تشریف فرما ہے، تو وسیلے پر بحث چل پڑی کہ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرآن پاک کیا ہے، وسیلہ سے معنی ہے وسیلہ پکڑو۔ تو اس کا معنی کیا ہے، الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ تو سارے علماء تشریف فرماتے ہیں، بڑے بڑے غبار علماء کرام محدثین کرام تشریف فرماتے ہیں۔ تو کسی نے کہا اعمال وسیلہ ہے، کسی نے کہا نماز وسیلہ ہے، کسی نے کہا حج وسیلہ ہے، کسی نیکی کا نام لیا، کسی نے کسی نیکی کا نام لیا۔ ارے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ جو استاد تھے وہ سب کے شیخ تھے، انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے اس کی چند شرائط۔ اب دیکھیں انسان نے اگر لاہور جانا ہے تو جانے کے لیے گاڑی وسیلہ ہے، جانے کے لیے اگر گاڑی خراب ہے تو کیا انسان لاہور پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا وسیلہ ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ہم وسیلہ بنا رہے ہوں وہ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ بنا رہے ہو وہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور یقین ہو کہ یہ جو وسیلہ ہم بنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ فرمایا ایک شخص نماز کو وسیلہ بناتا، فرمایا وسیلہ ہے لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ ہماری نماز قبول ہے؟ حج جو ہم نے کیا ہے کیا ہمیں یقین ہے کہ جو ہم نے حج کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازماً قبول ہے؟ ہم امید کر سکتے ہیں، نہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔
حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے. کسی نے پوچھا جناب آج کیوں رو؟ فرمایا آج عید بھی ہے، آج وعید بھی ہے. فرمایا عید تو اس لیے ہے کہ جیسے عید کا دن ہے، وعید اس لیے ہے کہ کہیں روزے ہمارے منہ پر نہ مار دیے گئے، روزے ہمارے منہ پر نہ مار دیے گئے ہوں، کہیں ریاکاری نہ ہو گئی ہو، منہ پر نہ مار دیے گئے ہوں. تو مولانا زیاد بن مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نماز کو وسیلہ بنائیں. تو کیا آپ کی اور میری نمازیں اس قابل ہیں کہ ہم کہیں کہ لازماً اس بیس پر ہم کامیاب ہو جائیں؟ سب نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا. امید کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے. اس طرح روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، سب کے بارے میں یہ فرائض تو ہیں، فرائض تو ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے. آگے مالک کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. تو فرمایا کہ حضور آپ بتائیں کہ وسیلہ بنائیں تو کس کو بنائیں؟ فرمایا میرے نزدیک تو ایک ہی چیز ہے جو رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے. فرمایا آپ اس وسیلے کو دیکھو، یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، اور جو چیز اس وسیلے کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر نماز حضور کی محبت کے تحت پڑھو گے تو وہ بھی قبول ہے، روزہ حضور کی سنت سمجھ کر کرو گے تو وہ بھی قبول ہے، والدین کی خدمت حضور کا حکم سمجھ کر کرو گے تو قبول ہے، حج حضور کا حکم سمجھ کر کرو گے تو قبول ہے. فرمایا اس وسیلے میں اگر وہ تمہیں شک ہے تو بتاؤ. فرمایا حضور اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. تو فرمایا پھر وقت وہ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ حضور کو بنا، اس میں کسی کو شک کوئی نہیں. یہ وسیلہ قبول ہی قبول ہے، اس وسیلے میں شک ہی کوئی نہیں. تو یہ ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا. تو فرمایا وقت تک وہ وسیلہ جو میری سمجھ کے مطابق ہے وہ حضور کی ذات ہے. جو رستہ وہاں سے ہو کر جائے گا، جو چیز وہاں سے ہو کر جائے گی وہ قبول ہی قبول ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسے اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. فرمایا یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی غلطی ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے رہا کرو، اس راہ میں لگے رہا. اور جو بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے رستوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے لیے اپنے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں. جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا والا واقعہ، 7 دروازے تالے لگے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے جو ہے وہ آپ کو برگلانا چاہا تو فرمایا یا رب العالمین دروازے لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے. فرمایا یا اللہ میں اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. فرمایا یوسف بھاگنا آپ کا کام ہے، دروازے کھولنا، توڑنا تالے یہ ہمارا کام ہے. جب بھاگے دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے. جب انسان اس کے راستے کے لیے نکلتا ہے تو دروازے خود بہت کھل جاتے ہیں، تالے خود بہت ٹوٹ جاتے ہیں، کفر خود بہت نور میں بدل جاتا ہے، ظلمت خود بہت روشنی میں بدل جاتی ہے. تو فرمایا جب یہ 4 منزلیں تم پکڑ لو گے لعلکم تفلحون، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس جہان میں بھی کامیاب. تو میں نے مختصر آپ کے سامنے یہ چیز پیش کرنے کی کوشش کی. ایک آیت ہے لیکن پوری انسانیت کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس رایا کریمہ میں پنہا رکھا ہے. غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں قرآن پاک کی ہر آیت میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا، نہ کرے. آپ 10 رکوع نہیں پڑھ سکتے، 20 رکوع نہیں پڑھ سکتے، پارہ نہیں پڑھ سکتے. خدا کی قسم 3 آیتیں روزانہ پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ اور ضیاء القرآن آپ اپنے سامنے رکھیں اور 3 آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ 20 رکوع پڑھنے سے بہتر ہے. غور کیا کریں، تو 3 آیتیں 4 آیتیں تھوڑا پڑھ لیا کریں، لیکن کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کریں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بڑا پیارا واقعہ. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فقیر مانگنے کے لیے آتا، تو آپ نے فرمایا تو نے اچھا بھلا انسان ہے، تو روزانہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی کام بھی کیا کرو. اب کچھ عرصہ وہ مانگنے کے لیے نہیں آیا.
اور میرے فاروق رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا وہ آتا تھا اب نہیں آتا تو کیا بات ہے؟ آپ نے پتہ کروایا, آپ اس کے گھر تشریف لے گئے, وہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا. تو آپ نے فرمایا تو آتا تھا اب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا میں نے جب سے قرآن پاک کے ساتھ جاری لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے فقر کو ختم کر دیا. فرمایا تم نے قرآن میں کیا پڑھا؟ فرمایا میں نے پڑھا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چھپایا ہے, جانور ہے, انسان ہے, سب کا رزق کا ذمہ خدا کے ہاتھ میں. تو جب اس نے دینا ہے تو مجھے گھر آ کے دے جاتا ہے. تو فرمایا کہ غور کیا کرے, تدبر کیا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک سمجھنے کی, حضور کی سنت پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ.